ماں باپ کا آج کے بچوں پر کنٹرول نہیں رہا. ماں باپ آج اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. ارے وہ پہلے کے بھی تو بچے تھے کہ ماں باپ کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کرتے تھے. یہ آج کے بچے ہیں جو ماں باپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے. اگر ماں باپ بچپن سے ہی اپنے بچے کی تربیت اچھے سے کرتے تو یہ دن دیکھنے کی نوبت نہیں آتی. ایک ماں کہتی ہے کہ میری بچی میری بیٹی وہ شراب کی عادت میں لگ گئی ہے. بتائیے صاحب، ایک ماں کا کہنا ہے کہ میری بیٹی شراب پینے لگی ہے، وڈکا پینے لگی ہے. بتائیے کہ آج کے بچے کس حد تک نکل رہے ہیں اور ماں باپ ان کو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، سمجھا نہیں پا رہے ہیں، ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں لا پا رہے ہیں. اس میں غلطی کس کی ہے؟ کس کی غلطی کہیں گے؟ بچوں کی غلطی ہے یا ماں باپ کی؟ دونوں کی غلطی ہے. اگر بچپن سے ہی اس کی تربیت اچھی کریں گے تو یہ دن دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. اور بھی ایک بات سن لیں، اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بھی بنائیں، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیں، ہر کچھ بنائیں، لیکن عالم بھی بنائیں. اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں، اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ دین پڑھا ہوگا، دین کی باتیں سیکھا ہوگا، تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. اگر آپ کا بچہ دین سیکھا ہوا ہوگا تو کبھی بھی وہ آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اگر اپنے بچوں کی آپ اچھی تربیت کریں گے، دین پڑھائیں گے، تو کبھی بھی یہ دن دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. آج بیٹیاں 2-2 بجے رات کے آن لائن فون پر لگی رہتی ہیں، کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا گھر پہ کہ آج 2 بجے آن لائن کہاں تھی، کس سے بات چل رہی تھی. آج بیٹیاں گھر سے باہر بے پردہ گھوم رہی ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کے لیے. آج آپ سنیما گھر جا کر دیکھ لیں کہ کتنی مسلمان بچیاں موویاں دیکھنے کے لیے جاتی ہیں. کچھ تو وداؤٹ حجاب میں، کچھ حجاب کے ساتھ 2-2 بجے رات کے گھر آتی ہیں. بتائیں کیا ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ایک بھائی کو جواب دینا نہیں پڑے گا؟ کیا ایک ماں کو جواب دینا نہیں پڑے گا؟ کیا ایک باپ کو جواب دینا نہیں پڑے گا؟ یہ پوچھنے کی کیوں ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹی اتنی رات میں کہاں گئی تھی، کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے، چاہے وہ موبائل پہ آن لائن ہو، چاہے تو وہ مووی دیکھنے کے لیے جائے، چاہے تو وہ اپنے یاروں کے ساتھ گھومنے کے لیے، کوئی کچھ نہیں کہتا. اسی میں وہ اور بگڑتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ ہاتھ سے کنٹرول سے نکل جاتی ہیں. چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں کی بات کر رہا ہوں. اگر شروع سے ہی تھوڑا سختی رکھیں گے نا تو آپ کی بات مانیں گے. اور جو بچے آج آپ کی بات نہیں مان رہے، مووی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ ان سے نہیں پوچھ رہے، تو جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے یہی آپ کو گھر سے نکالیں گے. تب کہنا کہ ہاں کسی نے کچھ بتایا تھا. یہی بچے تمہیں گھر سے نکالیں گے جو آج سینما گھر جا کے موویاں دیکھ رہے ہیں. جو تمہاری بیٹی آج شراب کی عادتوں میں، لڑکیاں شراب کی عادتوں میں لگی. یار پہلے یہ تو سنا تھا کہ لڑکے شراب پیتے ہیں، آدمی شراب پیتے ہیں، یہ تو سنا تھا، لیکن یہ بڑا عجیب لگتا ہے سن کے کہ لڑکیاں شراب پینے لگی، لڑکیاں شراب پیتی ہیں، شراب کی عادتوں میں دھوتے ہیں. اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے کہ کسی کی بات سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. اپنے بچوں کو اگر ابھی سیدھی راہ پر لیا ہوگے تو آگے کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ تم پڑے ہوگے کسی اولڈ ہاؤس میں اوروں کی طرح. اپنے بچوں پر کنٹرول کر نہیں سکتے، پھر تعویذات لینے کے لیے گھومتے ہیں کہ کوئی تعویذ مل جائے جس سے ہمارے بچہ کنٹرول ہو جائے. اور ان بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی بھی تب اسے سمجھ میں آئے گا جب وہ ماں بن جائے گی، وہ لڑکا بھی تب اسے سمجھ میں آئے گا جب وہ باپ بن جائے گا. ہاں، یہ تب اسے سمجھ میں آئے گا. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے تو ہماری بھلائی کے لیے کہتا ہے یا برائی کے لیے کہتا ہے. مرنے کے بعد کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد؟ یہی منہ دکھاؤ گے کہ لڑکی ذات ہو کر اور شراب پی کر ہم موویاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ یہی منہ لے کر جاؤ گی؟ آگ میں جلائی جاؤ گی، آگ میں جلائے جاؤ گے. اور وہاں کی آگ یہاں کی آگ کی طرح بھی نہیں ہے، بہت بھیانک آگ ہے، کالی ہے بالکل. اگر سوئی کے برابر بھی وہاں کی آگ دنیا میں آ جائے تو دنیا تباہ ہو جائے، اتنی بھینکر آگ ہے. ایسے ایسے عذاب آئیں گے کہ تمہاری تو روح کانپ جائے گی سن کے. یہ نازک جسم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اگر یہاں کسی جانور کو دیکھ لیتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں.
रात को निकल जाओ, कुत्ते भौंक पड़े, कुत्ते दौड़ पड़े तो जिस्म थर 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 कांपने लगता है। जंगल से निकल जाओ, कोई जानवर देख लो तो पसीने छूटने लगते हैं। अगर खेतों में निकल जाओ, अगर बिच्छू सांप मिल जाए तो पसीने छूटने लगते हैं। अगर वो काट दे तो उसका जहर कैसा होता है और उसका दर्द कितना होता है। ये तो दुनिया की चीजें हैं, ये तो दुनिया के सांप और बिच्छू हैं, ये तो दुनिया के जानवर हैं, सिर्फ देखकर पसीने छूटते हैं। वहां का क्या हिसाब होगा। और वो इतनी छोटी कब्र, जरा गौर करें कि इतनी सी छोटी कब्र में वो इतने सांप बिच्छू आएंगे, वो डसेंगे, कोई उधर से डसेगा, कोई उधर से डसेगा, कोई उधर से डंक मारेगा, कोई उधर से डंक मारेगा। क्या बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा हमारा। आज अगर कमरे में छिपकली गिर जाए तो हम डर जाते हैं, और कब्र में हम कैसे रहेंगे। क्या ये याद नहीं आता, ये दिन याद नहीं आता, इसका भी सामना करना पड़ेगा। क्या इसको सुनने के बाद भी सिनेमा घर जाएंगे, क्या इसको सुनने के बाद भी शराब पिएंगे। क्या जहन है। अल्लाह हिदायत की तौफीक अता फरमाए। ये सिर्फ ऐसे ही मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ किताबी बातें बता रहा हूं। जो यहां करोगे उसका भुगतान वहां भुगतना पड़ेगा। नेक अमल करोगे तो फायदे में रहोगे, बुराई करोगे तो उसका अजाब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कब्र में जाओगे तो सांप बिच्छुओं का सामना करना पड़ेगा। अब भयंकर, और यहाँ के सांप भी नहीं होंगे जो यहाँ के सांप और बिच्छू होते हैं। वहां का ऐसा सांप और ऐसा अजदहा होगा कि अगर एक बार डसेगा, जो इंसान गुनाहगार नहीं है तो उसको ऐसा लगेगा कि अभी सोया, अभी आंख खुली, अभी क़यामत आ गई। लेकिन जो गुनाहगार है, जिनको अजाब होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि क़यामत पता नहीं कब आएगी, बहुत लंबा अरसा हो जाएगा उनके लिए, ऐसा उनको मालूम देगा। तो कैसे उन बिच्छुओं से, कैसे उन सांपों से, कैसे उन अजदहों से सामना करोगे। अभी भी आ जाओ, वक्त है सुधर जाओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुधर जाओ, तौबा कर लोगे आज अल्लाह की बारगाह में अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ फरमा देगा। अल्लाह के लिए सिनेमा घर जाना, मूवी देखना, अय्याशी करना, शराब पीना अल्लाह के लिए छोड़ दो। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो कि आज के बाद कभी शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद कभी सिनेमा घर मूवी देखने नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर लो, माफ़ी तलब कर लो, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। तकलीफ होती है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम समझा रहे हैं। अभी समझ जाओ, वरना फिर घाटा और नुकसान तुम्हारा ही है। आज यहाँ नहीं मानोगे, लेकिन कब्र में जाने के बाद फिर इसका भुगतान करना पड़ेगा। और आज अगर तौबा कर लोगे तो कल याद करोगे, हाँ तौबा कर ली थी वक्त आने से पहले, अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। फिर वो सांप बिच्छू अजदहे, उनका सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर आज तौबा कर लोगे, आज गुनाहों से माफ़ी तलब कर लोगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हिदायत की तौफीक अता फरमाए।